اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وإطراتہ بیعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ علاج میں کامیابی کا راز۔ کامیاب علاج کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ مرض خواہ نیا ہو یا پرانا، یعنی حاد ہو یا مزمن، ہر مرض میں کیفیاتی، قلتی اور کیمیاوی حالت کو مد نظر رکھا جائے، جس کا اظہار جسم کے اعضاء کرتے ہیں جو سست ہو گئے ہیں، یعنی اعضاء میں جو افراط و تفریط اور ذوق پیدا ہو گیا ہے، وہ جسم کی کیفیاتی، قلتی اور کیمیاوی حالت کا جو ہے اسے کنفرم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر دلیل بنتے ہیں۔ تو اس لیے جب کیفیاتی، قلتی اور کیمیاوی جو ہے وہ عوامل ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی جسم میں جو ہے اخلاط اعتدال پہ آ جاتی ہیں، خون کا کیمیاوی جو ہے وہ مرکب اعتدال پہ رہتا ہے، تو صحت بحال رہتی ہے۔ جب کیفیات میں سے کسی کیفیت کا، گرمی کا، سردی کا، تری کا، خشکی کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس سے امراض جنم لیتے ہیں۔ تو علاج کا بھی یہی اصول بہترین اور درست ہوگا کہ کیفیاتی طور پر اور خلقتی طور پر جس چیز کی کمی ہو گئی ہے اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعضاء کے افعال کو درست کر دیا جائے، کیونکہ مرض کی ڈیفائن ہی مرض کو جو کیا ہے حکیم انقلاب صابر ملتانی نے، تو انہوں نے اس حالت کو مرض کا نام دیا ہے جب مجرا جسم کے افعال اعتدال پر نہیں رہتے۔ بس اس کا آسان علاج یہ ہے کہ جن اعضاء اور مجرا کے افعال میں سکون اور سستی ہو ان کو تیز کر دیں، جس کے نتیجے میں ایک طرف خون میں جن کیفیات و خلط اور کیمیاوی جو ہے اثرات کی کمی ہوگی وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو جس عضو میں زیادتی ہوگی وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گی، کم ہو کر اعتدال پر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ شفا کا ماشاء اللہ مظہر بن جائے گا، ایسا طریقہ علاج۔ اور دوسری طرف اس کی تیزی سے جن ضروری اثرات و عناصر کی ضرورت ہوگی وہ پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح خواہ جراثیم ہی کیوں نہ ہوں، جراثیم کو شدویات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اعضاء کی تیزی ان کو ہلاک بھی کر دے گی اور جسم سے خارج بھی کر دے گی۔ ایسے ہمارے روزمرہ کے تجربات ہیں۔ اگر یہ بات کسی سائنس کے حائل یا سائنس کے عامل کے لیے معائنے میں نہیں آئی، یا اس کے تجربے اور آزمائش میں نہیں آئی، تو ہم اسے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آزمائش شرط ہے۔ ہم عملی مظاہرہ کر کے اس حقیقت کو ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ ایلوپیتھی میں بہت سی امراض جن کو جراثیمی امراض قرار دیا گیا ہے، طب میں
اطباء نے یعنی ہم نے غیر جراثیمی ادویہ سے یعنی غیر جراثیم کش ادویہ سے مثلا شیرہ جات، شربت اور ارکیات کی صورت میں دے کر ان کا کامیابی سے علاج کیا ہے۔ یعنی جن امراض کو ایلوپیتھی جراثیمی امراض قرار دیتی ہے اور جراثیم کو مار دینا اس کا علاج قرار دیتی ہے اینٹی بائیوٹک سے، جبکہ طب اسلامی میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ طب اسلامی میں جو ہے جس کیفیات کی کمی ہو اس کیفیات کو پورے کرنے کے لیے دوائی اور غذا تجویز کر دی جاتی ہے۔ جس خلت کی کمی ہو اس خلت پیدا کرنے والے عضو میں تحریک پیدا کر دی جاتی ہے اور اسی خلت کی اجزیاء جو ہیں وہ تجویز کر دی جاتی ہیں، جس سے سست عضو جو ہے وہ تحریک میں آ کر جو ہے وہ وہاں سے تعفن کو بھی ختم کر دیتا ہے، جراثیم کو بھی ختم کر دیتا ہے، صرف ختم نہیں کر دیتا بلکہ جراثیم کا اخراج بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے جراثیم کے بارے میں صرف اتنا یاد رکھیں، یہ صورت ذہن نشین رکھیں جراثیم کے بارے میں کہ جن مقامات پر رطوبات رکتی ہیں وہاں پر متعفن ہو کر جراثیم پیدا کر دیتی ہیں۔ یعنی رطوبات رکتی ہے اور روک کر وہاں تعفن پیدا ہوتا ہے، تعفن جو ہے وہ جراثیم کی غذا بن جاتا ہے، جراثیم کی پیدائش کا باعث بن جاتا ہے۔ اور جب غذا کی تیزی سے وہ رطوبات جو ہیں جن میں خمیر پیدا ہوا ہے وہ خشک ہو جاتی ہیں اور عضو جو تیز ہو کر ان جو ہے جراثیم کو خارج کر دیتے ہیں، تو اس طرح جراثیم بھی ہلاک ہو کر خارج ہو جاتے ہیں، تو اس سے تندرستی ہو جاتی ہے، صحت بحال ہو جاتی ہے۔ کسی اینٹی بائیوٹک کسی جراثیم کش دوائی دینے کی قطعی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، نہ ضرورت رہتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ مکان میں اگر غلاظت پڑی ہو اور اس میں تعفن شدید ہو تو اگر اس پر دافع تعفن دوائی جو ہے ڈال دی جائے تو تعفن فوراً رک جائے گا، لیکن چند دنوں بلکہ چند پہروں میں چند گھنٹوں میں وہ تعفن پھر شروع ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ گندگی اور غلاظت اٹھا کر باہر پھینک دی جائے اور وہ جگہ خشک کر دی جائے تو وہاں پر نہ صرف گندگی و تعفن ختم ہو جائے گا بلکہ ساتھ ہی جراثیم بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ علاج جس کا جواب کسی دیگر طریقہ علاج کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عضو جو مسکن ہے اس میں رطوبات رکتی ہیں اور اس میں رطوبات رکنے سے تعفن پیدا ہوتا ہے اور تعفن جو ہے وہی جراثیم کی پیدائش یا جراثیم کے حملہ آور ہونے اور یا جراثیم کی غذا بن کر بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ اب اس جو رطوبات جس عضو پہ رکی ہیں ان رطوبات کے تعفن کو اور جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک دے دینا یا مختلف قسم کی زہریں دے کر ان جراثیم کو ہلاک کر دینا وقتی طور پر اس سے فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ دائمی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس سے مستقل علاج جو ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ دافع تعفن اینٹی بائیوٹک ادویہ دینے سے وقتی طور پر تعفن رکے گا اور مریض کو کچھ ریلیف ملے گا، فائدہ ہوگا، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد پھر وہی یا دنوں کے بعد وہی تعفن اس سے بھی شدید قسم کی شکل میں ظاہر ہوگا اور مرض جو ہے پہلے سے زیادہ بگڑ کر مزمن صورت
اختیار کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عضو مسکن کو تحریک دی جائے۔ عضو مسکن کو تحریک دینے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک تو دوران خون اپنے صحیح خطوط پر رواں ہو جاتا ہے، اور قوام خون جو ہے وہ جس چیز کی کمی بیشی ہے وہ بھی کمی جو پورا ہو جاتی ہے، اور زیادتی جو ہے کم ہو کر اعتدال پہ آ جاتی ہے، اور اس طرح کیفیاتی، خلطی اور کیمیاوی طور پر بھی جسم کے جو ہیں وہ افعال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اعضائے افعال بھی درست ہو کر صحت مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بحال ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بعض لوگ بڑے محقق جو آج کل پیدا ہو رہے ہیں، میں کیا ان کے نام لوں، یہ پسند نہیں کرتا۔ کوئی کہتا ہے جی 2 تحریک سن کر چھوڑ کر اگلی تحریک پیدا کریں جی، کوئی کہہ رہا ہے تعال عضو رئیس ہے جی، کسی نے تقدیر کو بھی فعل قرار دے دیا ہے، اور اسی قسم کی بہت ساری جو ہیں باتیں خوشی کا علاج تری سے کی جا رہی ہیں، جو کہ غیر علمی ہیں، ان سائنٹیفک ہیں۔ ان کے پاس کوئی سائنٹیفک علمی دلیل نہیں ہے، صرف دلیل کیا دیتے ہیں جی ہم نے جی اس کے مطابق علاج کیا، مریضوں کو نہیں فائدہ ہوا، ہم ناکام ہو گئے۔ تو پھر جب ہم نے جو تحریک تھی اس سے اگلی 2 تحریکیں چھوڑ کر اس سے اگلی تحریک کی دوائیاں دیں تو مریض تندرست ہو گئے، یہ ہماری تحقیقات ہیں، یہ قطعی طور پر غلط ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں تشخیص کا ملکہ ہی نہیں ہے، جو تحریک کو پہچاننے پر دسترس ہی نہیں رکھتے۔ یہ انڈر میٹرک لوگ ہیں یا تھوڑا بہتا پڑھے ہوئے ہیں، جو سائنس پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تسکین کو تحریک دینا ہی قانون ہے، قانون مفرزہ یہ قانون ہے کہ تسکین کا علاج تحریک ہے، تحریک کا علاج تحلیل ہے، اور تحلیل کا علاج تسکین ہے۔ جب تک ایسے نہیں کیا جائے گا کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ چند طبیب ہیں جو ایسی بات کر رہے ہیں، باقی ملک کے ہزاروں طبیب طب مفرزہ کے قانون کے مطابق عضو مسکن کو تحریک دے کر علاج کر رہے ہیں، وہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ کسی اور مثال کو تو چھوڑیں، میں اپنے مطب پر روزانہ 150 مریض اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتا ہوں، اور بڑی بڑی سائنسوں کو ریفیوزڈ جنہیں لا علاج قرار دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے لطف و کرم سے یہاں آ کر تندرست ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ آج ہی مجھے ایک ایسے مریض کا فون آیا جس نے کہا کہ ایسی مرض جس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں تھا، میں نے آپ کے پاس آیا اور اس کا علاج کیا، اللہ کے لطف و کرم سے اب میں بالکل تندرست ہوں، بالکل صحت یاب ہوں، اور میں دنیا کی تمام علاج گاہوں سے مایوس ہو کر لوٹا تھا۔ تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، جب آپ دوبارہ آئیں تو اپنی پرچی لے آئیں، تاکہ میں اپنے جو ہے سوشل میڈیا میں اپنی یوٹیوب پہ آپ کی ہسٹری کو بطور ایک ریسرچ جو ہے وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرے گا۔ وہ میں نے اس سے منگوا لی ہیں، اور اس نے مجھے کہا کہ یقینی طور پر دنیا سائنس کہتی ہے اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے علاج سے میں شفا یاب ہوا۔ اس لیے میرے اس مطلب کا رزلٹ 90% ہے، 90% مریض ٹھیک ہوتے ہیں، جبکہ یورپ کی سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے جس معالج کا رزلٹ ہے تندرستی کا 80% ہو تو وہ 100% 100% گنا جاتا ہے۔ میرے اللہ کے لطف و کرم سے یہ لوگ جو ہیں یہ علم سے عاری ہیں، اور یہ نہ صرف خود
بلکہ بہت سے مبتدی لوگ جو ہیں انہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں انجان طبیب جو مختلف بیڑیوں میں قدم رکھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے 2 یا 3 یا کئی بیڑیوں میں قدم رکھنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ جو نظریہ، جو قانون، جو طب حکیم انقلاب نے دنیا طب کے سامنے چیلنج کے ساتھ پیش کی، وہی صحیح اور درست ہے، اور اس سے ماشاءاللہ ہم مسیحائی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور تندرستی کے تحفے بانٹ رہے ہیں۔ ایک نہیں ہے، ہزاروں طبیب ہیں ہمارے ملک میں جو اس کے مطابق علاج معالجہ کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مرض، جراثیمی ہو، تعفنی مرض ہو، عضوی مرض ہو، خون کی مرض ہو، اسی طرح جراثیمی مرض ہو، کسی بھی قسم کی مرض جو ہے وہ یاد رکھیں افعال الاعضاء میں افراط و تفریط اور ضعف سے پیدا ہوتی ہیں، اور عضو مسکن کو تحریک دینے سے سر سے لے کر پاؤں تک کی تکلیف دہ امراض جو ہیں، علامات ہیں، رفع ہو جاتی ہیں، اور مریض جو ہے وہ تندرست ہو کر اپنے معالج کو دوائیں دیتا ہوا لوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے علاج میں کامیابی کا راز۔ آخری جملہ پھر اختصار کے طور پر کہ اعضاء کے افعال میں افراط و تفریط اور ضعف سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور عضو مسکن کو تحریک دینے سے سر سے لے کر پاؤں تک کی امراض اور تکلیف دہ علامات رفع ہو کر تندرستی بحال ہو جاتی ہے، شفا کے تحفے مل جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔